عطا افشاں خواجہ صاحب کی گرفتاری سے اس پہ بات ہوگی کہ کتنا میننگ لیس، بلکہ میں ایبسرڈ کروں تو زیادہ بہتر ورڈ ہوگا، لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ شوز دی ڈیسپریشن آف نیازی نیب گٹھ جوڑ. بالکل قاضی صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا. جو نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے اس میں کچھ پچھلے 2 ماہ میں تھوڑی سی ایک بریک آئی تھی. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا، اینڈ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن دونوں، پنجاب کے بھی اور نیشنل بھی، وہ دونوں بیہائنڈ بارز ہیں. اور جو آپ کی کچھ رائٹس ہوتے ہیں نا جی، فنڈامنٹل رائٹس، اب آپ کا رائٹ ہے اوور یور باڈی اینڈ کہ آپ کو کوئی انفیئرلی انکارسریٹ نہ کرے، آپ کو ناجائز طور پہ قید میں نہ رکھا جائے. اور اس پہ ہم نے کورٹس کے اندر بھی بڑی بحث کی ہے، سٹارٹنگ فرام دا میگنا کارٹا، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ سے لے کے لیجسلیشن تک. نیب کا جو کالا قانون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کو 90 دن کے لیے اندر کر دیں، پہلے جسمانی ریمانڈ پر، اور پھر اس کو جیل بھیج دیا جائے. ایسے لوگ ہیں جو 3 سال سے قید ہیں. آہا چیمہ ہے، اس کی سٹوری کبھی آپ کو سنائیں گے. حمزہ شہباز شریف صاحب کو جون میں 2 سال ہو جائیں گے، ان کو 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے. سو یہ اگر کسی سے پوچھے نا کہ اس 1.5 سال میں آپ سے کتنے گھنٹے تفتیش ہوئی، تو جواب یہ ملتا ہے جی 3 یا 4 گھنٹے یا 6 یا 7 گھنٹے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے پکڑ لیا اور بند کر دیا صرف اپنا ایک اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، اور یہ اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں اندر کر دیں تو تمہیں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے. جو تفتیش 4 یا 5 گھنٹے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک شخص کو 2-2.5 سال اندر رکھنے کا کیا جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے. اب خواجہ صاحب والی جو اریسٹ ہے اس ٹائم پہ، وہ بالکل ڈیسپریشن اس سے نظر آتی ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹری لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں. استعفوں کا معاملہ ہو، پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کا معاملہ ہو، یہ موو اس وقت سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ شو کرتی ہے کہ کیونکہ خواجہ صاحب اپنا کردار ادا کر رہے تھے ریزگنیشنز کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی موومنٹ کے حوالے سے، تو یہ طے پایا نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں کہ ان کو اب بند کر دیا جائے. سو کیس بھی جو بنایا گیا، جب کچھ نہ ملے تو پھر ایسٹ بیانڈ مینز ہوتا ہے. تارڑ صاحب، جس طرح سے یہ کل سے ہم سن رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ سے یہ گرفتاری ہوئی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک کوئی دھمکی یا پیغام ہے کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جس طرح سے میاں صاحب کے سامنے مریم نواز کی گرفتاری کرنا، جا کر جیل کے اندر ملاقات کے وقت، اور اب یہ احسن اقبال کی رہائش گاہ کے باہر سے خواجہ صاحب کو گرفتار کرنا، جس کو مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ اغوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ افشاں صاحبہ، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیے، یہ جو گرفتاری کا طریقہ ہے اس میں بہت بڑا میسج چھپا ہوتا ہے کہ گرفتار کسی شخص کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب نیب کا جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ونگ ہے اس کے پاس بہت ساری اکوپمنٹ بھی موجود ہے. میرے یہ نالج میں ہے کہ وہ لوگوں کی کالز ریکارڈ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لوکیٹرز ہیں، یعنی اگر آپ کا موبائل بند بھی ہو وہ ٹریس کر کے بھی لوگوں کو نکال لیتے ہیں. تو نیب کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور نیب کے قانون میں ایک شک ہے کہ نیب کسی بھی ادارے کو اپنی مدد کے لیے طلب کر سکتا ہے. خواجہ صاحب کو جس میٹنگ سے اریسٹ کیا گیا وہ مشاورتی اجلاس تھا، انٹرنل میٹنگ تھی پی ڈی ایم کی میٹنگ سے پہلے. اس میں استعفوں کا معاملہ، اس میں بائی الیکشنز کا معاملہ، اس میں سینٹ الیکشنز کا معاملہ، اس میں لانگ مارچ، اس میں دھرنا، یہ ساری چیزیں اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھیں. تو وہ خواجہ صاحب وہاں سے نکلے ہیں، تو یہ چاہتے ان کو پہلے گرفتار کر لیتے یا ان کو رات گئے گرفتار کر لیتے، اگلے دن کر لیتے، بٹ اس میٹنگ کے بعد گرفتار کرنے سے میسج یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو میٹنگ میں باتیں ہو رہی ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہیں. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں یہ دیکھ رہی تھی، عثمان ڈار صاحب نے ایک پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک 13 ایلیگیشنز والی درخواست دی، جس کے اوپر خواجہ صاحب کو نااہل کیا گیا. آج تک ان 13 الزامات میں سے کسی ایک کا بھی ثبوت پیش نہیں کیا. پھر خواجہ صاحب وہ سپریم کورٹ سے وہ نااہلی جو ہے وہ ختم ہوئی اور وہ جیت کر آئے کیس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب ایک چیز سپریم کورٹ سے آپ نے ختم کروائی تو نیب دوبارہ سے عثمان ڈار، جس کو ایک کامیاب نوجوان پروگرام میاں صاحب کے یوتھ لون پروگرام پر ٹھپا لگا کے بٹھا دیا گیا اس شخص کو، جس کی اپنی ڈگری کے مسائل ہیں، پتہ نہیں وہ ڈگری ہے یا ڈپلومہ ہے. تو نیب کو ایسا کیا سوجھا ہے کہ وہ ڈار صاحب
کو خوش کر رہے ہیں یا خان صاحب کی ساری زندگی کی حسرت کو ذرا تھپک رہے ہیں یا کیا؟ دیکھیے نیب کیونکہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نیب ماض وجود میں آیا تھا بدترین آمریت کے دور میں۔ مشرف دور میں نیب کو بنایا گیا تھا سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے اور کنگز پارٹی میں شامل کرانے کے لیے۔ عطا، ایک جو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے بعد موڈ نظر آیا مریم نواز صاحبہ کا، ہی واز اپسیٹ، اور ان کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا، ان کی گفتگو سے بھی لگ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اوور آل فیلنگ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ہے، انف از انف۔ ہمیں انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو اندر بھیجا، مریم بی بی کو اندر بھیجا، نواز شریف صاحب کو اندر بھیجا، ابھی بھی خورشید شاہ صاحب اندر ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب کو 2.25 سال ہو گئے ہیں، آہا چیمہ کو 3 سال ہو جائیں گے جنوری میں۔ تو ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس سے آگے کیا ہمیں پھانسی لگا دیں گے، تو ہم تیار ہیں، ہم نے نہ سیاسی وفاداری تبدیل کرنی ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ اگر یہ خیال ہے کہ اس بات سے رک جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی سوچ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وکلا تحریک شروع ہوئی تھی، جب گرفتاریاں ہوئی وکلا کی، جب وکلا کو مارا گیا، اس موومنٹ میں مزید آپ نے دیکھا کہ اگریشن آیا تھا۔ تو ہر گرفتاری کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امپٹس ملتا ہے کہ ہم اس تحریک کو مزید آگے لے کے بڑھیں۔ افشا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اگریسو سٹینس لے گی، یا یوں لگتا ہے کہ جو پلان بنا ہوا ہے لانگ مارچ کا اور ایک پراپر طریقے سے استعفے دینے ہیں اور ایک جو ٹون سیٹ ہوئی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، صرف اسی کو فالو کر لیا جائے تو کافی ہے؟ میں اس کو جیسے دیکھ رہی ہوں، ایک تو پہلی بات یہ کہ میرا خیال ہے پاکستان میں کبھی بھی کوئی سابق وزیر دفاع گرفتار نہیں ہوا، یہ پہلے سابق وزیر دفاع ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا اور نیب نے گرفتار کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب نے نہ کہیں اپنی وہی کہ اپنی نااہلی اور نکمے پن میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کو مزید تقویت دے دی ہے، 2 گرفتاریوں سے، ایک شہباز شریف اور ایک خواجہ آصف صاحب۔ وہ میاں صاحب اور مریم نواز جس بیانیوں کو لے کر چل رہے تھے ان کو تو مزید تقویت دے رہے ہیں یہ لوگ، اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خواجہ صاحب کا تو کچھ نہیں جانا، ان کی تو یہ جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ گرفتاریاں اور یہ سب بھگتے ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھگتے ہوئے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ کسی بھی مزاحمتی تحریک کی کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو اس تحریک کے مخالفین ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے۔ اب یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے 1 لاہور میں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں 6، صوبائی قیادت پوری کی پوری 4 لوگ بیٹھ کے ایک میز پہ پریس کانفرنس، اس کے بعد شبلی فراز، اس کے بعد مراد سعید، اس کے بعد فردوس، اس کے بعد فلاں 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 فلاں۔ تو یہ پنچ ہوا ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں ان دیئر اون ورڈز۔ میں انہیں رلاؤں گا، چیخیں نکلے گی ان کی۔ دوسرا، کیا ضرورت تھی کہ لاہور کے جلسے سے پہلے میں انہیں رلاؤں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، سو مچ سو کہ کرونا کے اوپر اس نے واک آؤٹ کیا، سو مچ سو کہ ہم نے جب مساق معیشت کی بھلے وقتوں میں بات کی اس کو ٹھکرایا۔ تو اب کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اپنے ایک سینئر وزیر کو، سینئر وفاقی وزیر کو کہا کہ نون لیگ سے رابطہ کرو، میں ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں یا تم لوگ بات کرو۔ تو بات کا تو وقت گزر گیا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ہماری تحریک کی کامیابی یہ ہے کہ چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ ان کو اتنا یہ چیز پنچ کر رہی ہے کہ روز کی آپ اگر میڈیا سپیس دیکھیں تو یہ صرف ہمارے پیچھے پڑے ہیں، باقی کسی چیز پہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی۔ انڈے 20 روپے کے ہو گئے، ادرک 1000 روپے کلو ہو گئی، غریب آدمی مر گیا، اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ کارکردگی نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے ہمارے اوپر، ہمارا فوبیا ہے، ایک تو یہ، دوسرا مذاکرات کی پیشکش جو ایک ان کے سینئر وزیر نے کی، تیسرا خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری۔ جو اسٹریٹجی تھی نا کہ پہلے ریلیاں، پھر جلسے، پھر استعفے، پھر لانگ مارچ، یہ اسٹریٹجی مجھے تو ابھی تک فی الحال کامیاب نظر آئی ہے۔ لانگ مارچ اور استعفوں کا معاملہ ان 2 مراحل کو طے کرنے کے بعد ہونا چاہیے، کیونکہ پریشر تو بلڈ ہو گیا ہے، اور پریشر نظر آ رہا ہے کہ حکومت واضح طور پہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو مزید تقویت ملے گی، اور گرفتاریاں ہمیشہ سیاسی تحریکوں میں جان ڈالتی ہوتی ہیں۔